اسٹریٹجک پارٹنرشپ سمجھوتے کو حتمی شکل دی ہے، جس میں مغرب کی فوجوں کے انخلا کے بعد ان کے تعلقات کی وضاحت ہوئی ہے۔ افغان صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز افغان قومی سلامتی کے مشیر دادفرس پنت اور امریکی سفیر یان کراکر نے سمجھوتے کے مسودے پر دستخط کر دی ہیں۔ صدر براک اوباما اور مسٹر کرزئی کے دستخط کے لیے بھی یہ سمجھوتا جو ہے تیار ہے کہ دستخط کیے جائیں، اور خیال ہے کہ شکاگو میں نیٹو سربراہ اجلاس سے قبل صدر اوباما اس پر دستخط کریں گے۔ جان محمد اسفی صاحب، آپ کے خیال میں اس اسٹریٹجک سمجھوتے کے نتائج مثبت طور پر سامنے آنا دیکھتے ہیں آپ؟ اس معاہدے کے بعد سب سے اچھی خبر اوباما انتظامیہ کو ملی ہے اور اس کے ساتھ کرزئی حکومت کو ملی ہے، کیونکہ دونوں حکومتوں کے درمیان تقریباً پچھلے 3 سالوں سے تعلقات میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اور پچھلے 18 مہینوں میں پریزیڈنٹ اوباما نے افغانستان کا سفر بھی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح جو ملٹری لیول پہ بھی تناؤ اور کشیدگی پائی جاتی ہے، تو ان تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یہ خبر طالبان کے لیے پاکستان، ایران اور جو دوسرے افغانستان کے ہمسایہ ملک ہیں جو افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد وہاں پہ ایک غیر استحکام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبل افغانستان نہ رہے، ان کو یہ سخت پیغام ملا ہے کہ امریکہ جو ہے خطے میں رہے گا؟ میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ افغان فورسز اور تربیت یافتہ پولیس جو ہے وہ پرفارمنس کے حساب سے جس سٹیج پر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 تک وہ مکمل طور پر ذمہ داریاں سنبھال لے گی؟ دیکھیے، اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی جہاں پہ نیٹو کی افواج ہیں، امریکی افواج زیادہ تعداد میں ہیں، اور افغانستان کی جو اپنی افواج تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے، اس کے باوجود بھی افغانستان کے جنوب مشرق میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر افغان حکومت کی وہاں پہ ان کی رچ نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے کنڑ اور نورستان کی مثالیں دوں گا، جہاں پہ بھی القاعدہ اور دوسرے طالبان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ملیٹنٹ اب بھی کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن اب اگر 2014 کے بعد جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے، اگر طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا تو افغان فوج اگرچہ مؤثر بھی ہوگی، لیکن جنوب میں بہت سے دیہی علاقوں پہ ان کا قبضہ شاید یہ لوگ کوشش نہ کر سکیں، کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ صورتحال یہ نکل آ سکتی ہے کہ امریکہ کی جو لاجسٹیکل ہیلپ یا ان کی مدد کی وجہ سے شاید وہ نارتھ کابل، بڑے شہر جیسے کندہار اور جلال آباد، ان کی سیکورٹی کو قائم رکھ سکے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں ان کے لیے مجبوراً ان کو ایک اسپیس کے لیے ایک جگہ ملے گی، اور اس میں طالبان جو ہے شاید فارورڈ پوزیشن سنبھال سکیں۔ تو میرے خیال میں مؤثر تو ہوں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پورے افغانستان پہ ان کا رٹ اس صورت ایسی بحال ہوگا جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ شکریہ جان صاحب، ہمارے ساتھ آپ رہیے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں فیضان، وہ شاید انہی موضوعات کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ دیر سے ظاہر شاہ ہیں، ظاہر شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو مہمانوں کو سلام کہتا ہوں، اور میرے کہنے کی مطلب یہی ہے جو ہمارے آج کل دور جو ہے نا وہ جنگ کا اور یہ لڑنے کی نہیں ہے، کتاب اور قلم کا دور ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہے، یا امریکی کے ساتھ، یا افغانستان کے، یا ترک کے ساتھ، یا ایران کے ساتھ ہے۔ تو امریکی کے ساتھ اچھا تعلقات ہونا چاہیے، اور یہ سیاسی لوگ جو جتنا بھی ہے یہ کوشش کرنا اس میں چاہیے، کیونکہ تعلقات اگر خراب ہوگی تو اس میں جو ہے نا خراب تعلقات میں کچھ نہیں ملے گی، کیونکہ اچھا تعلقات میں جو ہے نا ہر ملک کے ساتھ ہمارے ملک چل بھی سکتا ہے، اور ان ملک کو چلنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر تعلقات ختم ہوگا تو یہ اچھا بات پاکستان کی بھی نہیں ہوگا، امریکی کی بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا بات یہی ہے طالبانوں کے ساتھ اگر مذاکرات ہوگا تو سب سے اچھا بات یہی ہے مذاکرات سے سب مسئلے جو ہے نا حل ہوگا۔ اس کے حل کرنے کے لیے بہت اچھا بات ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے پڑوس ملک ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا تعلقات اچھا رکھنا چاہیے، بات چیت میں ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں۔
آج کے موضوع. اور اب چلتے ہیں یورپ اور مشرق وسطیٰ کی جانب. جان محمد اسد سعید صاحب، آپ سے ایک میرا سوال ہے جس کے بعد ہم بالکل شکریہ آپ کا ادا کریں گے. فرانس کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار فرانسوا ہولانڈ کو 28% اور قدامت پسند پارٹی کے سرکوزی کو 27% جو موجودہ صدر ہیں ملے ہیں. کوئی بہت بڑا فرق ابھی نہیں ہے، لیکن سپوز فرض کر لیجئے کہ فرانس میں اگر قیادت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا افغانستان کے لیے مطلب کیا ہوگا؟ اگر سوشلسٹ پارٹی کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتا ہے تو افغانستان کے لیے اس کے نتائج میرے خیال میں کئی امریکہ اور نیٹو کے نقطۂ نظر سے خراب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال نہیں بلکہ اس سال افغانستان سے اپنی فوجیں نکالیں گے. اور یہ نیٹو دوسرے اتحادی جو ابھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح افغانستان سے نکلیں اور ان کا ریزالو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی میرے خیال میں ایک دھچکا ہوگا. بالخصوص جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے یا انتظامیہ ہے، ان کے لیے دوسرے نیٹو جو اتحادی ہے ان کو کھانے یا کنونس کرنا کہ آپ 2014 تک ڈیڈ لائن کے مطابق وہ افغانستان میں رہے مشکل ہوگا. تو افغانستان کے لیے میرے خیال میں اس کے نتیجے بہت منفی ہوں گے. بہت شکریہ. اور جان صاحب آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. بڑی مہربانی. تو بہت شکریہ آپ کا.